اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ درس نمبر 11 سے ہماری گفتگو کا آغاز نبوت کے متعلق ہونے جا رہا ہے، اور یہاں پہ سب سے پہلے تعارف میں اس نقطے کو بیان کرنا ضروری ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا اور انسان کو خلق کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا تو اس کا ایک مقصد ہے۔ اس مقصد میں فقط یہ نہیں شامل کہ اس نے دنیاوی زندگی میں اور مادی زندگی میں ترقی کرنی ہے اور دنیا کی ٹیکنالوجی میں اور دیگر سہولیات میں ترقی کر کے ادھر ہی رک جانا ہے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مقصد جڑا ہوا ہے جس کا تعلق اس کی روحانی اور اخلاقی ترقی کے ساتھ ہے۔ انسان کو اسی وجہ سے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کہ اس کا مقصد فقط دنیا کی حد تک نہیں ہے کہ کھانا پینا اور دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا، بس یہیں تک نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ایک اور دنیا ہے، ایک الگ دنیا ہے۔ وہاں تک جانے کے لیے یہ جو دنیا ہے اس کے لیے ایک امتحان ہے، یہاں پہ اسے رہنا ہے، اس کو پاس بہت ساری نعمتیں بھی ہوں گی، کبھی اس کے پاس نعمتیں نہیں ہوں گی، تو ہر حالات میں اس کو بہت ساری ذمہ داریاں دی گئی ہیں جو اس کی اور خالق کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں دیگر مخلوقات کے ساتھ ہیں۔ دونوں کے ساتھ انسان نے اپنے آپ کو اس طرح سے کمال کی طرف لے کر جانا ہے کہ پھر جب اس کی آنکھ بند ہوگی اور پھر آنکھ جب کھلی گی ایک نئی دنیا میں، تو اس دنیا میں اسے ہر قسم کی نعمت حاصل ہو سکے، ہر قسم کا کمال حاصل ہو سکے۔ لہٰذا اس کے لیے انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی ایسی ذات ہو کہ جو اس کو یہ روحانی جو ترقی ہے، یہ جو بعد کی دنیا کے متعلق جو معاملات ہیں اس کے متعلق اسے رہنمائی دے۔ اور اسی سلسلے کے لیے ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ جسے ہم نبوت کا سلسلہ کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے قوانین انسانی رہنمائی کے لیے کچھ ہستیوں کو منتخب فرماتا ہے، اور وہ ہستیاں آ کے انسانی شعور کو اس طرح سے بلند کرتی ہیں کہ پھر انسان اپنی مادی دنیا میں بھی ترقی کرتا ہے، اور مادی دنیا کے ساتھ ساتھ جو اخلاقیات ہیں، جو روحانی طور پہ اس کی ضروریات ہیں، وہ بھی پورا ہوتی ہیں، اور اس طرح سے یہ نظام چلتا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی ہم کسے کہتے ہیں، نبی کون سی شخصیت ہوتی ہے۔ تو مختصر تعارف اس کا یہی ہے، انشاءاللہ اگلی کتابوں میں مزید تفصیلی گفتگو بھی ہے کہ اس کے متعلق، کہ مختصر تعارف یہ ہے کہ نبی وہ شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے منتخب کی جاتی ہے۔ یعنی یہ بات طے ہے کہ نبی کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی طرف سے کسی کو منتخب کریں، جس طرح سے کہ ہم اپنے ملک کا صدر انتخاب کرتے ہیں یا اپنے علاقے کا جو بڑا لیڈر ہے اس کو ہم چنتے ہیں، تو یہ والا یہاں پہ نظام اور سیٹ اپ نہیں ہے، بلکہ نبی وہ شخصیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے منتخب کی جاتی ہے، اور اسے انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام پہنچانے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور نبی کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی براہ راست رہنمائی ملتی ہے۔ یہ ایک اہم خصوصیت ہے۔ یعنی اگر ہم یہاں پہ اس کو واضح کریں کہ یہ جو ابھی ہم نے نبی کے متعلق تعارف پڑھا، تو اس میں کون سی نبی کی خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں، تو یہاں پہ کتاب کی طرف اگر آپ چلیں گے تو یہاں پہ ایک عنوان باندھا گیا کہ انبیاء کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ سب سے جو پہلی خصوصیت ہے کہ منتخب ہستیاں ہوتی ہیں، یعنی ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کیونکہ وہ اس منصب کے لیے بہترین کردار اور اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بحث ہوتی ہے جو تفصیلی کتب میں کی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو یہ ذمہ داری عطا کرتا ہے اور اسے نبی بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عدل کرنے والی ہے، اور وہ ناانصافی نہیں کرتی، اور اسی طریقے سے اس کی جو جتنے بھی اس کے افعال ہیں، جو بھی وہ کام کرتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگرچہ ہمیں پتہ نہ ہو، ہم تفصیل سے ان ڈیٹیل نہ جانتے ہوں کہ اس کام کے پیچھے کیا مقصد اور ہدف ہے، لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی لغو
عبث اور فضول کاموں کا ارتکاب نہیں کرتی۔ لہذا جب ہم اس سوال کو اٹھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کون سی ہستیوں کو نبی بنا کے منتخب کرتا ہے، تمام انسانوں کو جب اس نے خلق فرمایا تو اس میں سے کون سے لوگوں کو وہ نبی بنائے گا، اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے ان بندوں کا انتخاب کرتا ہے کیونکہ وہ اس منصب کے لیے بہترین کردار اور اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب میں یہ مخلوق بنا رہا ہوں، ان کو اختیار دے رہا ہوں، تو کون سی مخلوق ایسی ہے کہ جو اس اختیار کا اچھا استعمال کرے گی اور اپنے آپ کو اوج کمال تک پہنچائے گی، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے قوانین دیے ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز اور حدود بندیاں معین کی ہیں، وہ ان کا خیال رکھیں گی اور اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت اور انسانی خدمت، روحانی کمالات اور اخلاقی کمالات میں ترقی کی طرف جائیں گی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے کہ ان انسانوں میں سے کون سا انسان ہے کہ جو بہترین کردار کا مالک ہوگا اور اچھے طریقے سے چل پائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی ہستی کا، اسی ذات کا اور اسی انسان کا انتخاب کر لیتی ہے کہ اب یہ جو انسان ہے، یہ میں اس کو یہ شرف عطا کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ براہ راست جڑے گا اور میرے پیغام کو حاصل کرے گا اور میرے پیغام کو لے کر یہ دنیا تک پہنچائے گا۔ تو لہٰذا یہاں پہ پہلی جو خصوصیت ہے انبیاء کی کہ وہ انہی انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے انتخاب کا جو معیار ہے وہ ان انسانوں کا کردار ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ کے یہ علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ انسان بہترین کردار کے مالک ہوں گے، یہ انسان اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق چلنے والے نہیں ہوں گے، یہ انسان صحیح جو کردار اور میرٹ ہے اس کے اوپر چل کے انسانیت کی خدمت کریں گے اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ چونکہ اس بات کا اللہ کو علم حاصل ہوتا ہے تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ یہ پہلا کیا نقطہ ہو گیا۔ دوسری اس میں جو خصوصیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں وہ وحی کی حامل ہوتی ہیں۔ وحی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے کہ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کی وحی کو سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یعنی یہ ان ہستیوں کو جو پیغام ملتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اور یہ پھر ان کے اندر یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ اس پیغام کو سمجھ سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ ہم تک جو پیغام پہنچا رہا ہے وہ کون سی ہستی ہے، کیا وہ شیطان کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، جنوں کی طرف سے آ رہا ہے، کس کی طرف سے آ رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان ہستیوں کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی وحی کو سمجھ سکیں، اور ان کو سمجھنے اور اس پیغام کو، اللہ کی وحی کو سمجھنے کے بعد ان کے اندر یہ بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ دوسروں تک اس کو پہنچا بھی سکیں۔ یہ دوسری صفت ہو گئی۔ اور تیسری جو خصوصیت انبیاء کے اندر ہوتی ہے وہ رہنما اور معلم کی ہوتی ہے۔ یعنی ان کا کام لوگوں کی رہنمائی، ان کی تعلیم، ان کی عملی زندگی کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ اور نبی اپنی زندگی کا جو پورا کا پورا جو مقصد لے کر آتا ہے وہ یہی مقصد ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ انسانوں کو تبلیغ کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کے سامنے اللہ کے دیے ہوئے قوانین رکھتا ہے، ان کو بتلاتا ہے کہ تم نے اپنی عملی زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرح سے گزارنی ہے، دوسروں کے ساتھ تمہارا کیا لین دین ہوگا، اللہ کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہونا چاہیے، اور کس طرح سے تمہارے بیلیوز اور عقائد ہونے چاہیے۔ ساری چیزوں کی جو رہنمائی ہے ایک معلم بن کے، ٹیچر بن کے نبی جو ہے وہ انجام دیتا ہے۔ تو یہ تین خصوصیات ہوں گی نبی کے متعلق کہ انبیاء کے اندر ان تین خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اب یہ جو ہم نے کہا کہ نبی جو ہے وحی کا حامل ہوتا ہے، اس کے پاس وحی ہوتی ہے۔ یہ وحی کیا ہے؟ مثلا ہم وحی پڑھ رہے ہیں اردو کے اعتبار سے، وحی اس کا لفظ ہے، وحین یوحا۔ تو یہ جو وحی ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں؟ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم وحی کی تعریف کی طرف چلتے ہیں کہ وحی اللہ تعالیٰ اور انبیاء کے درمیان رابطے کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور انبیاء کے درمیان جو رابطہ ہوگا اس رابطے کے خاص ذریعے کو وحی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو خفیہ، رازدارانہ اور تیز ترین طریقے سے انبیاء تک پہنچاتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں دوسروں کو پتہ نہیں چلتی بات،
کہ جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ نبی تک پہنچ جاتا ہے، اور نبی تک اس طرح سے پہنچتا ہے کہ اس کے اندر رازدارانہ اور خفیہ پن ہوتا ہے۔ رازدارانہ یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کو پتہ چل رہا ہو پیغام، نہیں، وہ فقط اسی نبی کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، اسی کے پاس ہی وہ پیغام آ رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو واضح فرمایا ہے، یہ سورہ شورى کی 51 نمبر آیت ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ کسی بشر کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، مگر کس طرح سے پھر اللہ کلام کرے گا؟ إِلَّا وَحْيًا، مگر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے کلام کرے گا، او من وراء حجاب، یا ایک پردے کے پیچھے سے کلام کرے گا، او یرسل رسولا، یا وہ کسی پیغام، کسی میسنجر کو، یعنی اپنے کسی فرشتے کو بھیجے گا کہ جو فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر اس کے پاس آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام کرنے کا طریقہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر کے ساتھ، کسی نبی کے ساتھ کس طرح سے مخاطب ہوتا ہے، اس کے کیا طریقے ہیں۔ اسی وجہ سے مختلف علماء کرام نے یہاں پہ ایک عنوان باندھا کہ وحی کی کتنی قسمیں ہوں گی، کہ اللہ تعالیٰ جب کلام کرے گا مخلوق کے ساتھ تو وہ کلام کرنے کے طریقہ کار کیا ہوں گے۔ تو اس آیت کی روشنی میں بہت سارے علماء نے اس بات کو لکھا کہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، یا اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے، اپنے مخلوق میں سے جو نبی ہیں ان سے جو کلام کرنے کا طریقہ ہے وہ 3 طرح کا ہوگا۔ پہلا جو طریقہ ہے اسے کہا جاتا ہے کہ بغیر واسطے کے، یعنی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بغیر واسطے کے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، ڈائریکٹ۔ اللہ تعالیٰ درمیان میں کسی فرشتے کو واسطہ نہیں بناتا، اور کوئی چیز چاہے وہ مادی چیز ہو وہ درمیان میں واسطہ نہیں بنتی، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نبی سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور مختلف روایات میں ہے کہ یہ جب اس طرح کی وحی کا سلسلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی سے ہم کلام ہوتا ہے، تو یہ نبی کے لیے، اس کے جسم کے لیے بڑی مشکل کیفیت ہوتی ہے، اور اسے بڑی مشکل کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کی جو حالت ہے وہ تبدیل ہو جایا کرتی ہے، اس طرح کی جو وحی کا سلسلہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود نبی سے ہم کلام ہوتا ہے، یہ سب سے بلند اور عظیم طریقہ ہے، جو نبی کی روح پر سب سے زیادہ اثر ڈالنے والا ہوتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا اللہ کے کلام کرنے کا۔ دوسرا طریقہ جسے ہم ایک وحی کی قسم بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے کے ذریعے سے کلام کرنا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو روایات میں موجود ہے کہ وہ پیغام لے کر آتے تھے، اور وہ پیغام ختمی مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رکھتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام آپ کی طرف بھیجا ہے۔ یہ وحی عام طور پر قرآن اور دیگر الہامی کتب کے نزول کے لیے ہوا کرتی تھی، یعنی قرآن مجید اور دیگر جو الہامی کتب ہیں یا دیگر جو الہامی پیغامات ہیں، اس میں ہمیں اگر تاریخ میں ہم روایات کو پڑھیں تو اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اکثر طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان آیات کو لے کر آیا کرتے تھے جو اب ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہو گیا اللہ کے کلام کرنے کا۔ اور تیسرا طریقہ جو آیت میں تھا، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، کہ اللہ تعالیٰ کسی پردے کے پیچھے سے یا کسی مخصوص طریقے سے پیغام دیتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں موجود ہے کہ ایک درخت سے آواز پیدا کی گئی، اور درخت کے اندر سے ایک آواز پیدا ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ میں تمہارا خالق ہوں، تمہارا رب ہوں، اور تمہیں یہ جو ہے وہ حکم دیتا ہوں، جیسے کہ قرآن مجید میں اس کا تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے آ گیا کہ نبی کا اللہ تعالیٰ سے جو کلام کرنے کا طریقہ ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہوگا، یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے گا، یا کسی پردے کے ذریعے سے ہوگا، کوئی واسطہ ہوگی، جیسے کہ ایک درخت تھا اس کے اندر آواز پیدا کی گئی، یا جو تیسرا طریقہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجے گا، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور وہ اللہ کا پیغام اس نبی تک پہنچائیں گے، اور پھر ظاہری بات ہے نبی ان پیغام کو انسانوں کے سامنے رکھے گا اور انسانوں کو بتلائے گا کہ تمہارے خالق اور تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو اس طرح سے بسر کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم عنوان ہے جو کتاب کے اندر لکھا گیا کہ انبیاء کے بھیجنے کی ضرورت کیوں ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس عقل ہے، انسان کے پاس شعور ہے، انسان خود سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ کون سے اچھے کام ہیں، کون سے برے کام ہیں، جیسے جھوٹ بولنا برا ہے، فراڈ کرنا برا کام ہے، ناانصافی کرنا، ظلم کرنا، یہ سارے برے کام ہیں۔ انسان کی عقل میں یہ شعور موجود ہے، جب یہ شعور موجود ہے تو انسان کی عقل کافی ہے، بس وہی عقل دے دی
جیسے ہم کیا کہتے ہیں رسول باطنی، اندر کا رسول، تو یہی بات کافی ہونی چاہیے، پھر الگ سے انبیاء بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو اس کی جواب میں یہ بات واضح ہے کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمارے نزدیک یہ بات بڑی واضح طریقے سے کھل کے آتی ہے کہ انسانی عقل بے شک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے دنیا کی ترقی میں، ٹیکنالوجی کی ترقی میں، اور دیگر اخلاقیات اور نفسیات کے متعلق بھی انسانی عقل نے بہت ساری چیزوں کو دریافت کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو سمجھا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسانی عقل محدود ہے۔ ایک ایسے پوائنٹ پہ آ کے انسانی عقل رک جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ جو تمہاری روحانی ضروریات ہیں، تمہاری جو روح کا نظام ہے اور جو اخلاقی دیگر ضروریات ہیں، اس کو میں سمجھنے سے قاصر ہوں، مجھے اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ تمہاری روح کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور تمہارا جب جسم مر جائے گا اور جسم کے بعد تمہاری روح جو ہے وہ منتقل ہوگی ایک دوسری دنیا میں، وہاں پہ تمہاری کیا ضرورت ہے، اس دنیا کے لیے اس دنیا میں تم نے اپنے روح کو کس طرح سے تیار کرنا ہے، تو عقل انسانی آ کے یہاں پہ رک جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ جس انسان کو جس ہستی نے پیدا کی ہے وہ ہستی بہتر جانتی ہے۔ جیسے دنیا کی عام چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک کمپنی مشین بناتی ہے، ایک کمپنی گاڑی بناتی ہے، تو وہ باقاعدہ وہاں پہ کتابچہ رکھتی ہے اور اس کتابچے کے اندر بتاتی ہے کہ اس کے اندر یہ فنکشن ہے، یہ اس کے اندر کام ہے۔ تو ہمیں جب ہمارے مالک اور ہمارے اللہ نے پیدا کیا تو ہمارا خالق بہتر بتلا سکتا ہے، اور وہی جانتا ہے حقیقت میں کہ ہماری کیا کیا ضروریات ہیں اور ہم نے کس طرح سے اس زندگی کو، جو عارضی زندگی ہے، اس زندگی کو گزارنا ہے، تاکہ جو ایک مستقل زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں پہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کمال تک لے جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جب اس دنیا کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ فقط ایک امتحان کی جگہ ہے اور انسان کی ایک روح ہے، ایک اس کا روحانی سفر ہے اور بعد کی ایک دنیا ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ انسانی عقل پھر جواب دے جاتی ہے۔ انسانی عقل کہتی ہے کہ نہیں، یہ چیزیں پھر میری عقل سے باہر ہیں، میں ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ وہیں پر انسانی عقل کہتی ہے کہ ہاں، تمہیں ضرورت ہے کہ تمہارے تک تمہارا خالق اگر پیغام پہنچاتا ہے اور وہ تمہیں چیزوں کو واضح کرتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی تمہارے ساتھ، تو پھر تم اپنے خالق کی بات کو مانو۔ تو عقل یہاں تک لے آتی ہے کہ اب یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اب تمہیں خالق سے جڑنا پڑے گا اور خالق سے پوچھنا پڑے گا۔ لہٰذا جب خالق سے پوچھنا پڑے گا تو عقل کیا کہے گی کہ تمہیں ضرورت ہے کہ خالق کا کوئی پیغام دینے والا ہو جو تم تک ہے، اور وہ پیغام تم تک خالق کا لے کر آئے، تمہارے مالک کا پیغام لے کر آئے تمہارے تک، اور تم اس پیغام کے اوپر عمل کر کے اپنی اس زندگی کا جو امتحان ہے اس کو بہترین طریقے سے انجام دے سکو، اور پھر اس کے اندر کامیابی حاصل کر کے جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں سرخرو ہو سکو۔ لہٰذا یہ ایک بات ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسری جو نقطہ یہاں پہ لکھا گیا کہ عقل کی محدودیت کے اوپر اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ بات بھی واضح ہوگی، خود جو دنیا میں انسان جو ترقی کر رہا ہے، دنیاوی زندگی میں جو عقل انسانی ہے، وہاں تک بھی عقل کیا محدود ہے۔ یعنی بہت ساری دنیا کی چیزیں ایسی ہیں کہ جس تک ابھی تک عقل نہیں پہنچ سکی۔ عقل واضح طور پہ اعتراف کرتی ہے کہ ہم نے بہت سی چیزوں میں غور و فکر کیا، لیکن بہت ساری باتیں ابھی ہمیں نہیں پتہ چل رہی دنیا کے متعلق۔ اسی طریقے سے عقل یہ بھی طے کر چکی ہے کہ ہم بہت سارے انسانوں کے نظام بنا چکے ہیں، چاہے وہ اقتصادی نظام ہوں، چاہے وہ سیاسی نظام ہوں، ہم اس میں فیل ہو رہے ہیں مسلسل طور پہ۔ ہم انسانوں کو سکون نہیں دے پا رہے، انسانوں کو اطمینان کی کیفیت نہیں دے پا رہے۔ ٹیکنالوجی وغیرہ میں چلیں ترقی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انسانیت کا ایک ٹھہراؤ ہے اور ان کے اندر سکون کی کیفیت ہے وہ ہم پیدا کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ تو بہت سارے عقل مند لوگ، بہت سارے قانون دان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر انسان کو اللہ نے عقل دیا تو بس عقل ہی سب کچھ ہے، عقل ہی مکمل طور پہ کافی ہے، تو اگر انسان خود غور و فکر کرے تو یہ چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ نہیں بھئی، میری جو عقل ہے وہ تو بہت ساری چیزوں کے متعلق کہہ رہی ہے کہ یہ بھی نہیں پتہ، یہ بھی نہیں پتہ، یہ بھی چیز میں نے غلط سمجھی، یہ بھی میں غلط سمجھ رہی تھی۔ تو لہٰذا پھر یہاں پہ ضرورت انسان کو پڑتی ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو اس کو خالق کے ساتھ جوڑے اور بہترین طریقے سے قوانین عطا کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو عقل ہمیں واضح طور پہ سمجھا دیتی ہے
وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بہت سارے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اپنی غرضیں ہوتی ہیں اس کی، جیسے ہم کیا کہتے ہیں، خواہشات کہتے ہیں، اپنے فائدے ہوا کرتے ہیں۔ یعنی یہ جتنے لوگ جو سیاسی ہوتے ہیں، جو لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں اور پھر اپنے مفادات کو حاصل کرنے کی خاطر کرپشن کرتے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کیا ان کے پاس عقل نہیں ہوتی؟ وہ بھی تو عقل کے مالک ہیں، لیکن وہ اس عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کر کے وہ اپنے فوائد کو حاصل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر فقط عقل کے اوپر چھوڑ دیا جائے اور کوئی ایک خارجی چیز اور خارجی سپورٹ نہ ہو انسان کی عقل کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے کے لیے، اس کو سیدھے رستے پہ رکھنے کے لیے کوئی ایسی بات کی طاقت نہ ہو، تو انسانی عقل تو بے لگام ہو جائے گی۔ یعنی بے لگام ہونے کا یہ مطلب ہے کہ انسانی عقل سے خود انسان بھی استفادہ نہیں کرے گا۔ انسانی عقل اس کے پاس موجود ہوگی اور وہ اس عقل کو مغلوب کر دے گا۔ کیسے مغلوب کرے گا؟ یعنی اس کے اوپر اپنی خواہشات، اپنے فائدے، اپنی غرضیں، اپنے مقاصد، اپنے مفادات، ان کی خاطر جو عقل کی آواز ہے اس کو دبا دے گا اور اپنی چیزوں کو حاصل کر لے گا۔ لہٰذا ایک ایسی چیز کی ضرورت رہتی ہے کہ جو اس عقل کو کنٹرول کرے اور اس سے بتلائے کہ اگر تم جو ہے وہ مغلوب ہو رہی ہو، اور انسان کو سمجھائے کہ تم نے اپنی عقل کو مغلوب نہیں کرنا، عقل کے جو فیصلے ہیں ان کو لبیک کہنا ہے، انہی کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہ خارجی قوت کیسے ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کا نظام ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے پیغام لینے والے ہیں، اور وہ انسانوں کو بتائیں کہ تمہاری عقل جو کہہ رہی ہے کہ عدل و انصاف کرنا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی، کرپشن نہیں کرنی، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی، اس دنیا میں سزا نہیں ملتی تو بعد کی دنیا میں سزا ملے گی۔ یعنی وہاں پہ انسان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کنٹرول میں رہے اور اپنی عقل کو مغلوب نہ ہونے دے۔ اسی طریقے سے ایک چوتھا نقطہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا کہ وحی اور عقل کا بڑا گہرا تعلق ہے، کہ عقل یہ نہیں ہے کہ بالکل کہے کہ میں وحی کی انکار کرتی ہوں، نہیں، عقل کہتی ہے کہ تمہیں ضرورت ہے یہ انسان کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام آئے اور اس پیغام کی روشنی میں تم زندگی بسر کرو، کیونکہ وہی تمہارا خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے، بلکہ وہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ تو لہذا عقل اور وحی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی عقل کہتی ہے کہ اگر یہ وحی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، تو تم نے اس کے مطابق چلنا ہے، اور وحی بھی یہی کہتی ہے کہ تمہیں عقل کے مطابق چلنا ہے۔ عقل اگر تمہیں کہہ رہی ہے کہ تم نے اپنے خالق کی بات کو ماننا ہے، تمہارا خالق تمہارے بارے میں بتلا سکتا ہے کہ تمہیں زندگی کو کیسے گزارنا ہے، تو عقل بھی اسے یہ دعویٰ دے رہی ہے، وحی بھی اسے یہ دعویٰ دے رہی ہے۔ اس سے کیا کہتے ہیں کہ عقل اور وحی کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ دونوں مل کے کیا ہے، انسان کو ترقی کی طرف اور روحانی اور اخلاقی اور دنیاوی کمالات کی طرف لے کر چلتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو آخری نقطہ ہے درس میں، وہ عملی اور پریکٹیکل نمونہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آتے ہیں وہ عملی طور پہ بھی انسان کو عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں، پھر ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا کے دیگر بادشاہوں کی طرح اور دیگر جو سیاسی لیڈر ہیں ان کی طرح وہ خود اس پہ عمل نہ کریں، وہ کہیں کہ یہ قانون تمہارے لیے ہے، تم اس کے اوپر عمل کرو، ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ انبیاء عملی طور پہ، پریکٹیکل طور پہ عملی نمونہ انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور خود بھی اللہ کے پیغام کے اوپر عمل کر کے دکھلاتے ہیں، اور لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے، بلکہ جو اچھے کام ہیں نبی اس کے اوپر سب سے پہلے خود عمل پیرا ہوتا ہے، خود عمل پیرا ہوتا ہے، اور لوگ جس طریقے سے ان کی باتوں سے، ان کے فرامین سے، ان کی احادیث سے سیکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ ان کے عمل سے بھی سیکھتے ہیں۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ عملی نمونہ اور رول ماڈل لوگوں کے لیے ہوا کرتے ہیں، اور لوگ ان کی زندگیوں کو دیکھ کے اپنی زندگیوں کو بہتر بناتے ہیں۔ تو یہ نبوت کے متعلق ایک آپ کے سامنے مختصر سا تعارف تھا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلی گفتگو اگلے درسوں میں آئے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔